اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابلیس نہیں۔ 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، تمہیں کنگال کر دیں گی۔ نمبر 1، جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ نمبر 2، بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ نمبر 3، بدعمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ ایک جگہ ایسی ہے جو شہوت کی آگ کو تیز کر دیتی ہے، اور وہ ہے ایسی سما یا مجلس جہاں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی موجود ہوں اور حاضرین مجلس جوان اور اہل غفلت ہوں، اور ایسی مجلس حرام ہے۔ اگر تیرا دوست تنہائی میں تجھے تیرے عیوب سے آگاہ کرے تو چاہیے کہ اس کا احسان مانے اور غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں ایک سانپ ہے، تو اس کی بات پر غصہ نہ ہوگا اور اس کا مشکور ہوگا۔ جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہے جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، کیونکہ سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ بے شک عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کر اپنی عبادت اور روزگار میں مشغول رہیں اور علم دینی کو علماء کے لیے چھوڑ کر ان کے حوالے کریں۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈر جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا حماقت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ بدخلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفاکاری۔ خاموشی بجائے خود ایک عبادت ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ غصہ شمع انسانیت کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف کی شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کرو۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کرو۔ عالم دین پر لازم ہے کہ ظاہر میں تو لوگوں سے ملا رہے بلکہ دل سے ان سے بالکل الگ رہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ سخت ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گناہوں پر پشیمانی بندہ کے اختیار و قدرت میں نہیں۔ اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ جو شخص علم نہ سیکھے وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ جس شخص پر اللہ کا خاص احسان ہوتا ہے اسے ہی دین کا معلم بننے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ عبادت کی دیوار علم پر ہی قائم ہوتی ہے۔ صحت
بدن کے لیے باعث سعادت ہے اور مرض بدن کے لیے باعث ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا زہر قاتل ہے۔ دلائل کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابلیس نہیں۔ وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا و آخرت میں نفع دے۔ مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔